قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں اور آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے اور آپ قوم سمود کے ہم قوم ہیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کفر و شرک سے باز رکھنے کے لیے بہت تبلیغ اور آپ دعوت کا کام کرتے رہے کہ میری قوم قوم سمود یہ بت پرستی اور غلط کاموں سے باز آ جائے، مگر قوم کے لوگ اتنے ناہنجار تھے کہ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات کو دیکھتے بھی تھے مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کو بہت پریشان کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان لوگوں نے ایک ایسی ڈیمانڈ کیا کہ جو کہ بڑی ہی اہم ڈیمانڈ تھی، وہ یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالیے جو گابھن ہو اور جس کو ہم لوگ دیکھیں اور اس کی ڈیل ڈول اور اونٹنیوں سے الگ تھلگ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، جس چیز کا تم نے مطالبہ کیا ہے اللہ کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ جو تم لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ہے معجزے کی کہ میں ایک معجزہ دکھلاؤں کہ زندہ اونٹنی پہاڑ سے نکلے، تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ نبی کی تائید میں اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کاملہ کا اظہار کر سکتا ہے۔ مگر یاد رکھنا کہ اگر میں نے معجزہ دکھلا دیا، اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دیا اور پھر تم لوگ ایمان نہ لائے، اور جو اس کی تعظیم اور تکریم اونٹنی کی ہونا چاہیے اللہ کی اونٹنی ہونے کی نسبت، تو اگر تم لوگوں نے اس کو بالائے طاق رکھ کر اور غلط کام کیا اور ایمان سے تم لوگ منحرف رہے تو یہ سمجھ لو کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، آپ نکالیے، ہم لوگ ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ایک بڑی ہی ڈیل ڈول کی اونٹنی، ایسی اونٹنی کہ جو آج تک روئے زمین پر مادہ اونٹنی سے پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور وہ گابھن تھی، چنانچہ اس نے بچہ بھی دیا، اور وہ اس قدر بڑی توانا، تندرست اور عظیم الجثہ تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر حیران تھے۔ اور اس اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا یہ زندہ و جاوید حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، مگر وہ ظالم لوگ بڑے بدمعاش تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی ہے، لہذا یہ تمہارے یہاں جو ایک تالاب ہے اور اس تالاب میں سارے پہاڑوں کے چشمے سے پانی اتر کر آتا ہے، تالاب بھر جاتا ہے، تو ایک دن ہماری یہ اونٹنی جو ناقۃ اللہ ہے، یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پانی لینا۔ چنانچہ اس پر ان لوگوں نے حامی بھر لیا، اور جس دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا تالاب سے، اس دن اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے قوم کو کفایت کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کے ساتھ کچھ دن تو ان لوگوں کا برتاؤ ٹھیک ٹھاک رہا، مگر پھر ان لوگوں کو بدمعاشی سوجھی اور ان لوگوں نے اس اونٹنی کے درپے آزار ہوئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دن پورا پانی یہ اونٹنی پی جائے اور دوسرے دن ہم لوگوں کو پانی ملے اس تالاب سے، لہذا اس کے قتل کی تدبیر کرو۔ چنانچہ
قدار بن سالف نام کا ایک شخص تھا جو زنا یعنی ولد الزنا تھا، بدکار اور فاحشہ عورت کا بیٹا تھا، اور وہ ہر شرارت کے کام میں پیش رہتا تھا۔ چنانچہ پوری قوم نے اسی کو تیار کیا کہ تیرے ہی بس کی بات ہے کہ اتنی ڈیل ڈول والی اونٹنی کو تو ہی قتل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی کچھ لوگوں نے مدد بھی کیا، اور اس شخص نے اس اونٹنی کو جو پہاڑ سے زندہ نکلی تھی اس کی کونچے کاٹ دیا اور اس کو ذبح کر دیا۔ اور جب ذبح کر دیا تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ لوگ طنزاً کہتے تھے کہ یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح پیغمبر اگر آپ جو ہے رسولوں میں سے ہیں تو جس عذاب کی بات آپ ہم سے کرتے ہیں لے آؤ نا ہم پر عذاب وہ لے آؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے بد دعا کیا، اور بد دعا کے نتیجے میں یہ ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسی چنگھاڑ، ایسی سخت آواز کیا کہ اس آواز کی زد سے زمین میں زلزلہ آ گیا، اور زلزلہ آنے کے بعد یہ ہوا کہ ان کے گھر سب کے سب جو ہے اتھل پھتل ہو گئے اور پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کا واقعہ کئی صورتوں میں مذکور ہے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا وہ آیت کریمہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ ہی جو ہے قابل پوج اور پرستش ہے، اور تحقیق کہ تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی آ چکی ہے، اور اس نشانی کی قدر کرو۔ یہ نشانی کیا ہے؟ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی اللہ نے اس کو پہاڑ سے پتھر سے پیدا کیا ہے، جو اللہ کے قدرت کاملہ پر دلیل ہے۔ یہ تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور میرے معجزہ اور میرے رسول ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا، خبردار اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہ کرنا ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا، مگر وہ ظالم لوگ باز نہ آئے، اور چنانچہ جب اونٹنی کو ذبح کر دیا تب آپ کو چیلنج کرتے تھے کہ اے صالح پیغمبر اگر آپ سچے رسول ہیں تو جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے تھے وہ عذاب لائیے نا۔ تو چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ یعنی قرآن کی آیت بھی دلیل ہے اس پر کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسی چنگھاڑ، ایسی آواز شدید پیدا کیا کہ یعنی کہ جس سے زمین میں زلزلہ آ گیا، اور ان کی زمین جب زلزلہ آیا تو ان کی آبادیاں تباہ و برباد ہو گئیں اور سب ویرانے میں تبدیل ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم، حالانکہ ایک دو لوگ نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، مگر چونکہ سب کی سازش تھی اس میں، اور سب لوگ مشورے میں رائے میں شریک تھے، اور سب کی خواہش تھی پوری قوم سمود کی کہ یہ اونٹنی قتل کر دی جائے، چنانچہ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس واقعے میں عبرت ہے کہ جب ایک پیغمبر سے منسوب اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی دلیل بن کر آئے، جب اس کو لوگوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو اس کے نتیجے میں پوری قوم جو ہے تباہ و برباد کر دی گئی، ویرانہ ان کی آبادیاں ویران ہو گئیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ کربلا کی سرزمین پر آل رسول کو، نواس رسول کو، فرزند بطول کو، فرزند رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت امام حسین ان کے بچوں کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے، سوچئے وہ کیسے آباد ہو سکتے ہیں اور کیسے ان کا وجود دنیا میں رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد وقوع کربلا تاریخ شاہد ہے کہ یعنی مختار بن عبید ثقفی نے جو ہے گن گن کر جتنے بھی قاتلان حسین تھے ان سب سے امام حسین کے خون کا بدلہ لیا، اور آج جو ہے پوری روئے زمین پر یزیدی فوج کے کسی ایک کے خاندان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا ہے، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اس لیے کہ جو شخص جو ہے اللہ کی نشانی کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کی نسلوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے یعنی عبرت کا واقعہ ہے یہ کہ اللہ کی جو بھی نشانی ہو اس کی تعظیم و تکریم کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ بے ادبی کا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عذاب علیم آنے کا شدید جو ہے خطرہ بنا رہتا ہے۔